السلام علیکم دوستو۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذاللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے کہا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایک ایسی عبرتناک موت دی کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جنت کتنی دیر میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بدبخت کو عبرت کا نشان بنایا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم نہ تو اللہ نے ان سے پہلے پیدا کی، نہ ہی ان کے بعد کسی کو ان جیسا پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ پاک کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرسبز و شاداب باغات اور کھیت عطا کیے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اتنی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد، جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات میں ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سے بادشاہوں کو اپنا قائل بنا لیا تھا، چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور اس کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔
حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ اس کے بعد شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی چلوا دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس کو طرح طرح کے جواہرات سے بھر دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلے ہی بلند و بالا عمارات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کے تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا اور شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنی فوج سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کی فوج نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے کہا، یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت بدبخت شداد ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں ایک قدم رکھنے کی مہلت دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دنس گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت مرتبہ سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو پھر شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے دور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو آخری مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں کے ساتھ زمین میں دنسا دی گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر اتنے بڑے بڑے محلات تھے، وہ ساری کی ساری وادی ایک ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستو،
اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔